بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی فوج کے 6 سال تک سربراہ رہے اور کچھ عرصہ پہلے تک عمران خان جنرل قمر جاوید باجوہ کی بہت تعریف کیا کرتے تھے، اور یہ تعریفیں اس خاکسار نے خود اپنے کانوں سے بھی سنی ہیں۔ کئی دفعہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہت تفصیل کے ساتھ جنرل باجوہ صاحب کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابیں ملا دیتے تھے، لیکن اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اچانک عمران خان صاحب جو ہیں ان کو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب برے لگنے شروع ہو گئے۔ تو آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آج میں نے اپنی گفتگو کا آغاز جو ہے وہ باجوہ صاحب سے کیوں کیا ہے۔ باجوہ صاحب نے جب فوج کی قیادت سنبھالی تو انہوں نے ایک آپریشن رد الفساد شروع کیا تھا۔ رد الفساد کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان سے فساد کو ختم کیا جائے، اور اس کے لیے فوج نے اور جو اس کے ذیلی ادارے انہوں نے بہت سے آپریشنز بھی کیے، لیکن ان کی جو ٹینیور تھی اس کے آخری 1 سال کے اندر پاکستان کی سیاست میں بہت فساد پھیلا، اور اس فساد کا جنرل باجوہ صاحب خود بھی شکار ہوئے۔ تو آج کا جو پروگرام ہے یہ پروگرام دراصل عمران خان صاحب کے یو ٹرنز کے بارے میں ہے، یعنی کہ انہوں نے اپنا سیاسی موقف کب کس ایشو پہ تبدیل کیا، اور سیاستدان سیاسی موقف تبدیل کیا کرتے ہیں۔ یہ صرف عمران خان صاحب نے سیاسی موقف تبدیل نہیں کیا، آپ نے دیکھا کہ ماضی میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب آصف زرداری صاحب کے بارے میں کیا کہتے تھے، آصف زرداری صاحب شریف برادران صاحب کے بارے میں کیا کہتے تھے، پھر ان کی رائے ایک دوسرے کے بارے میں بدل گئی۔ تو سیاسی موقف تبدیل کرنا کوئی انوکھی بات نہیں ہے، یہ صرف عمران خان نے سیاسی موقف تبدیل نہیں کیا، شہباز شریف صاحب نے، آصف زرداری صاحب نے، بلاول صاحب نے، مریم نواز شریف نے، بہت سے لوگوں نے بہت سے ایشوز پہ اپنا موقف تبدیل کیا ہے۔ لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو جو ریاست مدینہ کی بات کرے وہ جب اپنے عہد کا پاس نہیں کرتا اور اپنا موقف تبدیل کرنا جو ہے اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے تو پھر اس پر زیادہ بات ہوگی۔ تو آج ہم صرف عمران خان صاحب کے یو ٹرنز پہ بات نہیں کریں گے، باقی جو ان کے سیاسی مخالفین ہیں ان کے یو ٹرنز پہ بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے عمران خان صاحب کی جو رائے تھی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے بارے میں وہ سنیے جب باجوہ صاحب بہت اچھے تھے۔ میرے خیال میں جو جنرل باجوہ ہے یہ سب سے زیادہ نیوٹرل اور پرو ڈیموکریٹک جنرل ہے میرے خیال میں۔ اس نے کون سی ایسی چیز کی ہے مجھے بتائیں؟ صرف نواز شریف کی مدد نہیں کی تو خلاف ہو گیا۔ ایک اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے جنرل ضیاء کی، ایک ہوتی ہے جنرل مشرف کی، ایک ہے جنرل باجوہ کی، ٹوٹلی ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جنرل باجوہ نے جس طرح اس حکومت کی مشکل وقت پہ مدد کی، ابھی کراچی میں مدد کی جب وہ بارشیں آ رہی تھیں، کورونا کے اندر پوری طرح مدد کی جب ملک پہ پیسہ نہیں تھا، 2 سال پاکستان کی فوج نے اصل میں اپنے ڈیفنس ایکسپینڈیچر پہ کاٹ لیا کیونکہ ان کو فکر تھی کہ پاکستان کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ کبھی ایسے پہلے نہیں ہوا۔ ساری میری فورن پالیسی پاکستان کی فوج اور جنرل باجوہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ تو آپ نے سنا عمران خان صاحب باجوہ صاحب کی کتنی تعریفیں کرتے تھے، لیکن پھر اچانک عمران خان صاحب نے کہا کہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ کرپشن کو برا نہیں سمجھتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ پنجاب میں ان کی مرضی کا چیف منسٹر لگ جائے۔ یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اور کہا کرتے تھے کہ پاکستان کی فوج پی ٹی آئی کے منشور کے ساتھ کھڑی ہے۔ سنیں وہ کیا کہتے تھے۔ اس وقت پاکستان کی فوج ٹوٹلی پی ٹی آئی کے مینیفیسٹو کے ساتھ کھڑی ہے۔ ساری جو آپ میری مینیفیسٹو کے اندر میری فورن پالیسی دیکھ لیں، سب کے پیچھے آج ہمارے ساتھ فوج کھڑی ہوئی ہے۔ ڈیسیژن آپ لیتے ہیں؟ اوبویسلی میں لیتا ہوں۔ ایک فیصلہ نہیں ہے جو کہ میرے فیصلے نہیں ہیں، جو بھی فیصلہ ہے ذمہ دار میں ہوں، اور میں ذمہ دار ایسے ہوں کہ یہ کوئی فیصلہ میرے پوچھے بغیر نہیں ہوتا۔ تو سنا آپ نے، خان صاحب کہتے ہیں کہ میں فوج سے مشورے بھی کرتا ہوں، وہ واقعی مشورے کرتے تھے، اور عمران خان صاحب کچھ فوجی افسران کو وزیر اعظم ہاؤس میں جو سیاسی اجلاس ہوتے تھے ان میں بھی زبردستی بٹھا دیا کرتے تھے۔ لیکن پھر جب عمران خان صاحب وزیر اعظم ہاؤس سے نکلے تو انہوں نے فوج کو نیوٹرلٹی
کے تانے دینے شروع کر دیے اور کہا کہ نیوٹرل تو صرف جانور ہوتا ہے، اور جب حق اور باطل کی لڑائی ہو رہی ہو تو آپ نیوٹرل نہیں رہ سکتے. اور پھر انہوں نے نیوٹرلٹی کو کیسے ایک تانا بنا دیا، ذرا سنیں. نیوٹرل بننے کی اللہ نے ہمیں اجازت نہیں دی. اللہ نے ہمیں یہ اجازت نہیں دی کہ میں کہوں نہ میں تیتر ہوں نہ میں بٹیر ہوں، میں تو نیوٹرل ہوں. میں بار بار کہتا ہوں نیوٹرل صرف جانور ہوتے ہیں. اور پھر خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ نیب میرے کنٹرول میں نہیں تھی. حالانکہ بہت سے لوگ یہ الزام لگاتے تھے کہ نیب کو تو وزیر اعظم ہاؤس سے کنٹرول کیا جاتا تھا، لیکن جب عمران خان صاحب حکومت سے نکلے تو کیا کہتے تھے، سنیں. جب میں پھر پرائم منسٹر بنا تو سارے کیسز سب کو پتا تھا کہ ان کے کیسز کون سے ہیں، اور بدقسمتی سے جو نیب تھی وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں تھی. تو مجھے تب بھی سمجھنا ہے کہ کیسز سارے میچور ہیں، کیوں نہیں پکڑے جا رہے ہیں. تو بعد میں پتا چلا کسی کا شفقت کا ہاتھ تھا، وہ کبھی ایکسیلیٹر دبا دیتے تھے پھر کبھی واپس آ جاتا تھا. اس سال مارچ میں جب اپوزیشن نے عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان کیا تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میری تو دعا پوری ہو گئی ہے، شکر ہے یہ تحریک عدم اعتماد لے آئے ہیں. ان کے الفاظ سنیں. میں دعا ہی کر رہا تھا کہ کسی نہ کسی طرح یہ عدم اعتماد کی وہ درج کر دے. تو میں سوچ رہا تھا کہ اللہ یہ کسی طرح نہ ان کی گردن میرے ہاتھ میں کسی طرح آ جائے. پھر جب عمران خان صاحب کو یقین ہو گیا کہ اب تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی تو انہوں نے اس تحریک عدم اعتماد کے پیچھے سے امریکہ کا ہاتھ تلاش کرنا شروع کر دیا، اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تلاش کرنا شروع کر دیا. وہ بھی سن لیں. پیسے کی مدد سے حکومت تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لکھ کے ہمیں دھمکی دی گئی ہے. میں الزامات نہیں لگا رہا، میرے پاس جو یہ خط ہے یہ ثبوت ہے. تو یہ جو عمران خان صاحب ہیں یہ جب حکومت میں تھے تو فوج کا دفاع کرتے تھے. کیسے دفاع کرتے تھے، سنیں. آج اگر پاکستان کی فوج ماشاءاللہ ایک دنیا میں مسلمان دنیا کی سب سے طاقت ترین فوج نہ ہوتی تو ملک کے 3 ٹکڑے ہو چکے ہوتے. تو حکومت میں تھے تو کہتے تھے کہ فوج نہ ہوتی تو پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جاتے، اور پھر جب حکومت سے نکلے تو کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے آپ کو ٹھیک نہ کیا تو پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد کی پریڈ گراؤنڈ میں عمران خان صاحب نے بطور وزیر اعظم ایک جلسے سے خطاب کیا، ایک خط لہرایا اور کہا کہ میرے خلاف امریکہ سازش کر رہا ہے. اور وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے کہتے تھے کہ امریکہ کا نام نہیں لینا لیکن ہم نے اس خط سے کھیلنا ہے. اور امریکی سازش کا جو بیانیہ ہے اس کو عمران خان صاحب نے بڑے بھرپور طریقے سے اپنی اپوزیشن کے خلاف استعمال کیا. اچھا اب ہم نے صرف کھیلے، نام نہیں لینا امریکہ. امریکی سازش کا حصہ بن کے منتخب حکومت کو سازش کے تحت ہٹایا. امریکی سازش کے تحت جو یہ حکومت ہمارے پہ ملوث کی ہے، امریکوں کے غلاموں کو ہم نے کسی صورت تسلیم نہیں کرنا. امریکی سازش کے تحت پاکستان کے بڑے بڑے ڈاکوؤں کو اکٹھا کر کے 22 کروڑ لوگوں کی منتخب کی ہوئی حکومت کو گرایا. امریکی سازش کے تحت ایک امپورٹڈ حکومت جو مسلط کیا، امریکہ سازش کر کے ہماری حکومت کراتا ہے. عمران خان صاحب نے پاکستان کی نوجوان نسل جو ہے اس کو ایک ٹرمینالوجی دی امپورٹڈ گورنمنٹ، اور کہا کہ جی یہ جو شہباز شریف کی حکومت ہے یہ امریکہ نے پاکستان پہ مسلط کیا ہے. اور پھر پچھلے دنوں انہوں نے کہا کہ جو امریکہ کی سازش ہے میں اب اس کو بھول کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. جب عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے تو کہا کرتے تھے کہ میں کبھی انٹیلیجنس ایجنسیز کی کٹ پتلی نہیں بنوں گا. کیا کہتے تھے ذرا سنیے اور سوچئے کہ جب عمران خان صاحب ایسی باتیں کرتے تھے تو اچھے اچھے لوگ جو ہیں وہ ان کے الفاظ کی جادوگری کے سحر میں کیسے گرفتار ہو جاتے تھے. میں چاہتا ہوں کہ میں وہ وزیر اعظم بنوں جو جب وزیر اعظم بنے تو ملک میں اپنے مینیفیسٹو کو عمل میں لے آئے. وہ وزیر اعظم نہ بنے جس کے ہاتھ بندھے ہوں، پیچھے اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہو، وہ ڈکٹیشن دے رہی ہو، ایجنسیز ملک چلا رہی ہوں اور میں ایک پتلا بیٹھا ہوں. خان صاحب یہ بھی کہتے تھے کہ ایجنسیز جو ہیں نا وہ تو اگر کسی وزیر اعظم کے فون سنتی ہیں تو وہ اس کی حفاظت کے لیے اس کے فون سنتی ہیں. پھر خان صاحب جو ہیں انہوں نے یہ بھی اعتراف کیا کہ جب وہ وزیر اعظم تھے تو اپنے ارکان پارلیمنٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کو ایجنسیز سے فون کرواتے تھے.
اور پھر جب عمران خان حکومت سے نکلے تو پھر ایجنسیز پہ غم و غصے کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ مجھے مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ہر جگہ فون ٹیپ، گھر ٹیپ، نوکروں کو بھی انہوں نے خریدنے کی کوشش کی۔ ابھی تو وہ آڈیو ٹیپ نکل رہی ہے کہ پرائم منسٹر کے آفس میں وہ بھی ٹیپ ہو رہا تھا۔ میں اپنی ایجنسی سے پوچھتا ہوں کہ کیا تمہارا یہ کام رہ گیا ہے کہ اپنے اوپر لوگوں کے اوپر جاسوسی کرو؟ آپ نے سنا ہوگا کہ عمران خان صاحب اکثر اوقات یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کے استعفے کا مطالبہ کرتے ہیں، لیکن یہی چیف الیکشن کمشنر جو ہیں یہ کبھی ان کی آنکھ کا تارا تھے۔ بطور وزیر اعظم عمران خان نے جس آدمی کو چیف الیکشن کمشنر لگایا اور جس کو ہمیشہ ڈیفینڈ کیا، جب وہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ عمران خان صاحب کی مرضی کے فیصلے نہیں کرتا تھا تو پھر اس کو نون لیگ کا پلانٹڈ ایجنٹ بنا دیا۔ جو چیف الیکشن کمشنر ہے یہ بالکل ایک نون لیگ کا پلانٹڈ ایجنٹ ہے۔ ہمیں اس پہ کوئی اعتماد نہیں، یہ کوئی موقع نہیں چھوڑتا ہمیں نقصان کرنے کا۔ وقت آ گیا کہ وہ استعفیٰ دیں، نہیں تو یہ ہماری پارٹی ابھی سے تیاری کر رہی ہے اس کے خلاف سارے ملک میں مظاہرے کرنے کے لیے۔ جو چیف الیکشن کمشنر ہے یہ جو راجہ سلطان ہے یہ نون لیگ کا ایک ایجنٹ ہے، ہم اس کو کبھی تسلیم نہیں کرتے اور اس کے سارے فیصلے تحریک انصاف کے خلاف ہوتے ہیں۔ کبھی تو عمران خان صاحب کریڈٹ لیتے ہیں کہ کرکٹ میں نیوٹرل امپائر جو ہیں وہ میں نے متعارف کروائے تھے، اور کبھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ نیوٹرلٹی کو ایک گالی بنا دیتے ہیں۔ یہ جو تضاد ہے، یہ جو یو ٹرن ہے، یہ بھی دیکھیے۔ میں کرکٹ کی 250 سالہ تاریخ کا وہ کپتان ہوں جس کی وجہ سے کرکٹ کی دنیا میں نیوٹرل امپائر آئے تھے، اور انشاءاللہ ہم اپنے الیکٹرل پروسیس کو ایسا بنائیں گے کہ جس طرح کرکٹ کی دنیا میں آج جو فیصلہ ہوتا ہے نیوٹرل امپائر کے ذریعے، جو ہارتا ہے وہ بھی قبول کرتا ہے، جو جیتا ہے وہ بھی قبول کرتا ہے، انشاءاللہ ہم الیکٹرل پروسیس کو ایسا بنائیں گے کہ جو ہارتا ہے جو جیتا قبول کرے گا۔ ہم سوال پوچھتے ہیں اپنے نیوٹرل سے، کیا ان کا کام نہیں تھا کہ اس مداخلت کے خلاف پوری کوشش کرتے، روکتے، بجائے نیوٹرل رہنے کے؟ میں اپنے نیوٹرل سے کہتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی ٹائم ہے، اپنی پالیسیز ریویو کریں۔ کیا ضرورت پڑی تھی ان لوگوں کو جو دیکھ رہے تھے یہ سازش ہو رہی ہے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی ہم کچھ نہیں کریں گے؟ آج وہ بھی ذمہ دار ہیں یہ جو ہو رہا ہے ملک کے ساتھ۔ کوئی اس وقت نیوٹرل رہنے کی گنجائش کسی کے لیے نہیں ہے۔ اب میں نے لینی ہے ایک بریک، لیکن بریک سے پہلے میں نے آپ کو ایک اور بھی عمران خان صاحب کا یو ٹرن سنوانا ہے، اور یہ یو ٹرن ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں۔ جب 2002 کی اسمبلی آئی تھی تو اس اسمبلی میں جو وزیر اعظم کا الیکشن ہوا تھا تو اس الیکشن میں مولانا فضل الرحمان صاحب وزارت عظمیٰ کے امیدوار تھے، اور عمران خان صاحب نے مولانا فضل الرحمان کو وزیر اعظم کا ووٹ ڈالا، اور پھر جب وہ یہاں پہ ہمارے پروگرام میں آ کے بیٹھے تو ہم نے پوچھا خان صاحب آپ نے فضل الرحمان صاحب کو ووٹ دے دیا، تو ان کا کیا جواب تھا، سنیے۔ میں نے جمالی صاحب کو کے خلاف ووٹ نہیں دی، میں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ووٹ دی ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ سارا کچھ کیا۔ بہت زیادہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی پری پول ریگنگ نہیں ہوئی جتنی انہوں نے اس باری کی۔ ساری انتظامیہ نے اس میں شرکت کی، اور ہمیں پورا پتہ تھا کہ کس طرح انہوں نے یہ لوگوں کو الیکٹیبلز کو ایک پارٹی میں ڈالا۔ اس کے بعد ان کو الیکشن جتانے میں تو اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ رہا، وہ اتنا نہیں ہوا، لیکن پری پول ریگنگ کبھی پاکستان میں ایسی نہیں ہوئی، میں نے اس کے خلاف ووٹ دی۔ اور پھر اچانک مولانا فضل الرحمان عمران خان کو بہت برے لگنے شروع ہو گئے، اور خان صاحب نے مولانا کو ڈیزل کہنا شروع کر دیا، اور پھر ڈیزل کر دی نی میں اب پہ ڈیزل ہوئی۔ اس کو مولانا کہنا گناہ ہے۔ فضلو، مسٹر ڈیزل، تم بھی تیار ہو جاؤ۔ جو کبھی بھی دینی آدمی کو تو اللہ کی وہ باتیں کرتا ہے، اللہ کو تو اس کو عزت دینی چاہیے۔ اس کا نام لو تو لوگ ڈیزل کی آوازیں لگا دیتے ہیں، شرم کی بات ہے۔ تو یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ آج ہم عمران خان صاحب اور ان کے کچھ سیاسی مخالفین کے یو ٹرنز کی بات کر رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کے یو ٹرنز زیادہ زیر بحث اس لیے ہیں کہ وہ ریاست مدینہ کے علمبردار ہیں،
اور ریاست مدینہ میں یو ٹرنز کی گنجائش بالکل بھی نہیں ہوتی، بالکل بھی نہیں ہوتی۔ ایفائے عہد کے بارے میں جو اسلام کی تعلیمات ہیں وہ آپ ضرور پڑھیے۔ تو آپ دیکھیے کہ عمران خان صاحب کی جب حکومت گئی تو انہوں نے کہا یہ حکومت جو ہے یہ بیرونی سازش کے ذریعے گرائی گئی ہے، اور اس حوالے سے وہ کیا کیا کہتے رہے ذرا دیکھیے۔ انہوں نے حکومت کو سازش کے تحت ہٹایا، ان کے ساتھ شامل تھے یہاں کے میر جعفر اور میر صادق۔ یہ کون تھے میر جعفر اور میر صادق؟ میر جعفر جو مسلمانوں کا، مغلوں کا گورنر سراج الدولہ تھا، اس کا سپہ سالار تھا، کمانڈر ان چیف تھا۔ میر صادق اور میر جعفر کی باتیں ہوئیں، اور میر صادق اور میر جعفر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کس کو کہہ رہے تھے؟ وہ پاکستانی فوج کی قیادت کو میر جعفر اور میر صادق کہہ رہے تھے، اور پھر کولیبوریٹرز میں جو ہے وہ شہباز شریف صاحب اور ان کے جو اتحادی حکومت میں شامل ہے وہ سارے بھی آ رہے تھے۔ اور اس کے بعد اچانک عمران خان صاحب جو ہیں وہ جن کو میر جعفر اور میر صادق کہتے تھے وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں چلیں مان لیا کہ انہوں نے سازش نہیں کی۔ سنیے ذرا۔ مانتے ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی اس کے اوپر سازش نہیں کی، لیکن روک تو سکتے تھی نا، جانتے تو تھے ان کا ماضی، فائلیں تو ساری پڑی ہوئی ہیں ایجنسیز کے پاس ان کی چوری کی۔ اب مزید آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ جو عمران خان صاحب کے کچھ بڑے بڑے سیاسی مخالفین ہیں جنہیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ پچھلے 1 سال سے بہت سی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، دیکھیں وہ بھی ایک دوسرے کے بارے میں کیا کہتے تھے کہ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ سب سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے آصف زرداری صاحب کے بارے میں دعوے سنیں۔ او مسٹر زرداری سن لو میری بات کہ تمہاری ٹھگی اور تمہاری چوری جو ہے پوری قوم جانتی ہے، اور یاد رکھنا جتنے مرضی اپنے بنکر میں بیٹھو، ایک دن آئے گا، انتخابات کا دن آئے گا جب انشاءاللہ قوم تم سے حساب لے گی۔ ان ٹھگوں سے لوٹی ہوئی دولت ان کے پیٹوں سے نکال کر قوم کے حوالے کریں گے۔ ہم نے انتخابات کے بعد اس زرداری کو لاڑکانہ کراچی، پشاور اور لاہور کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف نہیں۔ اور پھر آصف زرداری صاحب اور بلاول صاحب جو ہیں وہ شریف برادران صاحب کے بارے میں کیا کہتے تھے وہ بھی سن لیں۔ انشاءاللہ ہم نواز کو گھر بھیجیں گے، مگر میاں صاحب تم گھر نہیں جاؤ گے، تم کسی اور گھر جاؤ گے، میں بتا رہا ہوں۔ اب اگر ہم نے میاں کو چھوڑ دیا تو شاید اللہ بھی ہمیں معاف نہ کرے، اس لیے کہ یہ قومی چور ہے، یہ عوام کا چور ہے، غریبوں کا چور ہے، مزدوروں کا چور ہے، یہ ہاریوں کا چور ہے، اس نے ہاریوں کا حق کھایا ہے، اس نے عوام کا حق کھایا ہے، اور ہم ایسے درندے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ میاں صاحب آپ جو آج کل گلی گلی میں دہائی دیتے پھر رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا، میاں صاحب آپ یہ لوگوں سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یہ تو آپ اپنے چھوٹے بھائی سے پوچھیں کہ آپ کو کس نے نکالا اور کیوں نکالا۔ اور مریم نواز جو ہیں وہ کیا کہتی رہی آج کے اتحادیوں کے بارے میں وہ بھی سن لیں۔ عمران زرداری، عمران زرداری۔ اب ایک اور بھی یو ٹرن ہے، اس پہ بھی میں نے آپ سے بات کرنی ہے اور کچھ آپ کو کلپ سنانے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیو کے بہت بڑے فین تھے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب پرویز مشرف صاحب کی حکومت تھی تو عمران خان صاحب قومی اسمبلی میں اپنی پارٹی کے واحد ایک ہی ممبر تھے، اور کیونکہ بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی پاکستان میں نہیں تھیں، نواز شریف صاحب بھی پاکستان میں نہیں تھے، ایک پولیٹیکل ویکیوم تھا، ایک سیاسی خلا تھا، اور خان صاحب جو ہیں وہ بہت سے ایشوز پہ بڑی کھل کے بات کرتے تھے تو ہم ان کو بہت بلاتے تھے اپنے شو میں، تو وہ جیو کے بہت بڑے فین بن گئے۔ سنیں جیو کے بارے میں وہ کیا کہتے تھے۔ میں جیو کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میں پھر سے کہتا ہوں کہ باقی چینلز کا بھی بڑی کنٹریبیوشن تھی، لیکن جیو نے تو خاص اس کے اوپر ایک مہم کی، اور یہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے نہیں کی بلکہ بڑے انہوں نے
باقی چینلز کے اوپر بھی پریشر پڑا, لیکن میں سمجھتا ہوں جیو پہ خاص پریشر ڈالا گیا. یہی ہو رہا ہے کہ آزاد میڈیا کا منہ بند کرنے کے لیے بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جیو بیچارہ رائٹس خریدتا ہے اور اس سے بڑی زبردست ڈسکرمنیشن کی جا رہی ہے. اور میں اصل میں پاکستان میں جب تک ہم قانون کی بالادستی کی جنگ نہیں لڑیں گے, نہ یہاں کوئی سرمایہ کاری ہونے لگی ہے اور نہ یہاں کوئی خوشحالی آنے لگی. جو کرپٹ حکومت ہوگی وہ سب سے پہلے کوشش کرے گی میڈیا کا منہ بند کرنا, اور ہر حربہ استعمال کرے گی میڈیا کو نقصان پہنچانا. تو یہ نقصان پہنچا رہے ہیں پورے گروپ کو اس لیے کہ وہ ان کو کنٹرول میں لانا چاہتے ہیں. سارے پاکستان کی عوام, جو یوتھ ہے 70% 30 سال سے کم ہے, وہ سارے سپورٹس دیکھتا ہے, اور یہ بڑا ظلم ہے کہ پریشرائز کر رہے ہیں جیو سپر کے ذریعے میڈیا کو کنٹرول کرنا. میں سمجھتا ہوں جیو کی جو کیمپین چلی ہے زبردست, اور اس نے پبلک شعور میں بڑا اضافہ کیا. باقی ٹی ویز نے بھی کیا, لیکن جیو نے خاص آؤٹ آف دا وے گئی ہے اس کے اندر لوگوں میں سیاسی شعور پیدا کرنے کے لیے. اور یہ جو سارا کیس تھا اس میں کئی اینکرز نے بڑا زبردست کام کیا, لیکن جیو ایز اے ہول نے اس کو اسپیسیفکلی ایک بہت بڑے پیمانے پہ لے کے گئی ہے. اور پھر جب پرویز مشرف صاحب نے ایمرجنسی لگائی اور عمران خان صاحب پہ کچھ مقدمات قائم کر دیے, اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ فرار ہو گئے, مفرور تھے, وہ انڈر گراؤنڈ چلے گئے, تو ہم نے پھر ایک دفعہ مفرور عمران خان کا انٹرویو کیا ایک خفیہ مقام پہ جا کے, اور وہاں پہ بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیو کی تعریف کرنا نہیں بھولے, اور انہوں نے کہا کہ اگر جیو کا کیمرہ نہ ہوتا تو شاید میں گرفتار ہو جاتا. ہوا آپ کے گھر پہ, تو آپ وہاں سے کس طرح بھاگے؟ کس طرح آپ نے پہلے سے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا یا اس وقت آپ نے ایٹ دی اسپاٹ ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے پکڑے نہیں جانا اور آپ بھاگے؟ کیا ہوا؟ میں لمس کے اندر میں یہ کر کے آیا, تقریر تھی میری, وہ میں جب کر کے آیا تو میں گھر کوئی تھوڑا لیٹ میٹنگ کر کے پہنچا, تب تک ایمرجنسی لگ گئی تھی. تو ایک دم میں گھر میں تھا اور اس وقت کوئی 12:30 کے قریب تھے, ایک دم پولیس اندر آ گئی اور ایسے آئی جیسے کسی دہشت گرد کو پکڑنے کے لیے آئی. تو میں نے ان کا رویہ دیکھا, بالکل انہوں نے بڑی بدتمیزی کی آ کے, ایک نہیں ایک دم اندر آ کے. میں نے پوچھا وارنٹ کدھر ہے, ان کے پاس وارنٹ ہی نہیں تھی. لیکن جو ان کا برتاؤ تھا وہ کوئی بڑا عجیب سا تھا. تو اس وقت ہمیں تھوڑا مجھے شک پڑا کہ یہ مجھے صرف ہاؤس اریسٹ نہیں کر رہے ہیں, یہ مجھے جیل میں لے جانے آئے ہیں. بہرحال میں نے ان سے پوچھا کہ کدھر ہے آپ کی وارنٹ کدھر ہے, اور ساتھ ہمارے خوش قسمتی جیو کا کیمرہ تھا. اب انہوں نے اس کیمرے سے ڈر کے, نہیں تو انہوں نے مجھے اسی وقت لے جانا تھا, انہوں نے کیمرے سے ڈر کے نا, انہوں نے کہا اچھا ہم لے کے آتے ہیں. میں نے کہا جب تک آپ کے پاس وارنٹ نہیں, آپ باہر چلیں. تو وہ چلے تو گئے وہ کیمرہ دیکھ کے. تو جب وہ آدھے گھنٹے کے بعد پھر واپس آئے, تب تک میں نے ایک ہمارے گھر کے پیچھے کوارٹروں کے ساتھ ایک کوئی 10 فٹ دیوار ہے, میں نے اس کے اوپر سے چھلانگ ماری. پھر ایک اور دوسرا آگے گیٹ تھا, وہ بھی 10 فٹ کا, وہ بھی چھلانگ مارا, اور پھر میں نکل گیا. 10 فٹ کی چھلانگیں مارتے گئے آپ. اب شکر ہے کہ ابھی یہ نوبت آ گئی کہ چھلانگ مار سکتا تھا, اور ہوتے تو شاید مار ہی نہ سکتے. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا, ہم نے یہ جو پولیس والوں سے بھی ہم پوری طرح ان کو انصاف کے کٹارے میں کھڑا کریں گے, اور یہ جنرل مشرف کو بھی کریں گے. اچھا, اب یہ بتائیں کہ اب آپ کو کیا فیلنگ ہے, اگر آپ پکڑے گئے تو کیا ہوگا آپ کے ساتھ؟ مجھے کوئی فکر نہیں ہے پکڑے جانے کی. اور پھر جب عمران خان صاحب حکومت میں آئے تو ان کو جیو بہت برا لگنا شروع ہو گیا, اور پچھلے 5-6 مہینے میں تو انہوں نے جیو پہ بہت تنقید کیا ہے, بہت سے الزامات لگائے ہیں. الزامات سنیے. یہ جو جیو گروپ ہے یہ اس ملک کے اندر پروپیگنڈا کرتا ہے. یہ جو جیو گروپ ہے اس کا مقصد اس ملک کے اندر آزادی صحافت نہیں ہے, یہ اس کو اپنے میڈیا گروپ کو استعمال کرتا ہے, یہ ایجنڈاز کے لیے استعمال کرتا ہے. یہ جو انہوں نے آدمی کو پکڑا اور جو دبئی میں اور یہ جو پروگرام کیا ہے, یعنی کتنے ہی گھڑی میں کیا, وہ سب کچھ ہے, ریکارڈ اویلیبل ہے, اور انہوں نے پورا پروپیگنڈا کیمپین کی. تو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اب جیو گروپ کے خلاف لندن میں اب کیس کر رہا ہوں. یہ جیو کے اوپر دبئی میں بھی کیس کروں گا اور پاکستان میں بھی کیس کروں گا. اب آپ نے الزامات سن لیے. اب عمران خان صاحب سے یہ گزارش ہے کہ آپ ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں, ریاست مدینہ کے علمبردار ہیں. یہ جو الزامات ہیں آپ کے, نہ صرف جیو پہ بلکہ باقی بھی میڈیا ہاؤسز پہ اور بہت سے صحافیوں کے بارے میں بھی آپ بہت سے الزامات لگاتے ہیں. براہ کرم آپ ان الزامات کے ثبوت ضرور سامنے لائیں.
کیونکہ آپ ریاست مدینہ کے علمبردار ہیں، اور اگر آپ ثبوت سامنے لائے بغیر الزام لگاتے رہیں گے تو میں وہ لفظ استعمال نہیں کرتا، لیکن آپ پہ غلط بیانی کا الزام لگے گا، اور ریاست مدینہ میں سیاست کرنے والا جو شخص ہوتا ہے وہ اگر غلط بیانی کرے اور بار بار کرے اور پھر ثبوت نہ دے غلط بیانی کا، تو اس کو پتہ کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے بہتان، اس کو کہا جاتا ہے جھوٹ۔ یہاں پہ مجھے ایک اور بریک لینی ہے، اور بریک کے بعد کچھ مزید یو ٹرن۔ ویلکم بیک۔ آج کل بہت مہنگائی ہے، اور اس حقیقت میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو شہباز شریف صاحب کی جو حکومت ہے پچھلے 6-7 مہینے میں اس نے مہنگائی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں، اور اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ عام آدمی جو ہے وہ بہت پریشان ہے۔ لیکن جب یہ مہنگائی عمران خان صاحب کے دور میں تھی اور ہم اس مہنگائی پہ جب شور مچاتے تھے تو عمران خان صاحب کہتے تھے میں حکومت میں اس لیے آیا ہوں کہ آلو ٹماٹر اور پیاز کی قیمتیں چیک کرتا پھروں۔ 25 سال پہلے جب سیاست شروع کی تھی تو میں اس لیے نہیں آیا تھا کہ ٹماٹر کی کیا قیمت ہے اور آلو کی کیا قیمت ہے۔ اور پھر ہمارے خان صاحب حکومت سے نکلے تو دیر میں ایک جلسے سے خطاب کر رہے تھے، جیب سے ایک پرچی نکالی اور پرچی پہ آلو پیاز ٹماٹر اور دیگر اشیاء ضرورت جو ہیں ان کی قیمتیں درج تھیں، اور وہ خان صاحب جو کہتے تھے کہ میں حکومت میں اس لیے آیا ہوں کہ میں آلو پیاز ٹماٹر کی قیمتیں چیک کرتا پھروں، پھر وہ دیر کے عوام کو پرچی سے پڑھ کے بتا رہے تھے کہ بہت مہنگائی ہو گئی ہے۔ 2 مہینے میں قیمتیں کتنی بڑھی؟ آٹا 38% بڑھا، گوشت 20% بڑھا، چاول 41% بڑھے، پیاز 30% قیمت بڑھی۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ 1.5-2 سال پہلے تک سابق وزیر اعظم نواز شریف لندن سے بیٹھ کے ویڈیو لنک پر پی ڈی ایم کے جلسوں میں خطاب کرتے تھے تو جنرل باجوہ اور ان کے 1-2 ساتھی جو ہیں ان کے نام لے لے کے ان پہ تنقید کرتے تھے، اور جب نواز شریف جنرل باجوہ پہ تنقید کیا کرتے تھے تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہت بھرپور طریقے سے جنرل باجوہ کو اور فوج کو ڈیفینڈ کیا کرتے تھے۔ یہ وہ نواز شریف ہے جو آج فوج کے اوپر اور فوج کے سربراہ کے اوپر اس طرح کی جو زبان استعمال کر رہا ہے، یہ جنرل جیلانی کے گھر کے اوپر سریا بناتے ہوئے منسٹر بنا تھا۔ یہ حملہ جنرل باجوہ پہ نہیں ہے، یہ پاکستانی فوج پہ حملہ ہے۔ نواز شریف میں تمہیں اب یہ آج سن لو میری غور سے بات، آج سے میری پوری کوشش ہے تمہیں اس ملک میں واپس لایا جائے، اور تمہیں یہاں عام جیل کے اندر ڈالیں گے، وی آئی پی جیل نہیں ہوگا۔ تم واپس آؤ تو میں دیکھتا ہوں تمہیں ہم کیسے رکھتے ہیں۔ اور اب وہی عمران خان صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اعظم سواتی جو ہے اس کا کیا قصور تھا، اس نے تو صرف آرمی چیف پہ تنقید کر دی تھی، آپ نے اس کو ننگا کر دیا۔ اعظم سوات اس کو ننگا کیا، سیکشلی ٹارچر کیا، کتنا بڑا جرم تھا کہ جو اسے یہ کیا گیا۔ واشنگٹن پوسٹ جیسے بڑے بڑے اخباروں میں یہ خبر گئی کہ پاکستان کے سینیٹر کے اوپر تشدد کیا، اس کو پکڑ کے جیل میں ڈالا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے آرمی چیف کی تنقید کر دی۔ جمہوریت کے اندر یہ کوئی آرمی چیف کی تنقید کرنے پہ یہ ہوتا ہے؟ اس سے سب سے بڑی بدنامی پاکستان اور اس کی جمہوریت کی کہ کسی جمہوریت میں تصور نہیں کوئی کر سکتا۔ اس کے بعد پاکستانی فوج کی اور پاکستان کے آرمی چیف کی۔ آج کل عمران خان صاحب احتجاج کر رہے ہیں اور نئے الیکشن کی تاریخ مانگ رہے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ جب تک نئے الیکشن کی تاریخ نہیں ملے گی تو ہمارا احتجاج جاری رہے گا۔ یہ ہماری اب تحریک تب تک چلے گی جب تک الیکشن کی ڈیٹ نہیں ملتی اور یہ امپورٹڈ حکومت ختم نہیں ہوتی۔ 6 دن دے رہا ہوں، 6 دن کے اندر الیکشن اناؤنس کریں اور اسمبلیز ڈیزالو کریں۔ تو عمران خان صاحب کبھی کہتے ہیں کہ ہمیں نئے الیکشن کی تاریخ چاہیے، اور کبھی کبھی یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم نئے الیکشن کے لیے 1 سال تک انتظار کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ یہ بھی سن لیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کو جلدی کیوں ہے الیکشنز کی، انتظار کر لیں سال کی، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سال کے بعد بھی الیکشن کریں تو انشاءاللہ جس طرح بائی الیکشن میں سویپ کیا تھا ہم الیکشن بھی جیت جائیں گے۔ آپ نے محترمہ فرح خان صاحبہ کا نام تو سنا ہوگا، ان کا نام آتا ہے بہت مختلف سکینڈلز میں، کبھی گھڑیاں بیچنے میں، کبھی ہار بیچنے میں ان کا نام آتا ہے۔ تو عمران خان صاحب ہمیشہ ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، سنیں کیسے ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ جو آپ نے فرح خان کے اوپر کیس ڈالا ہے
یہ بالکل بے قصور ہے. یہ کہا گیا جی اس کی دولت میں 3 سال میں بڑا اضافہ ہے. آپ صرف یہ چیک کر لیں کہ ریل اسٹیٹ میں پچھلے 3 سال میں جو پیسہ بنا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں بنا. جتنے بھی ریل اسٹیٹ کے لوگ ہیں ان سے ذرا پوچھیں تو صحیح کہ ان کی دولت میں کتنا اضافہ ہوا. تو یہ کوئی کرائم تو نہیں ہے. لیکن اب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو ریئل اسٹیٹ والے ہیں یہ بہت بڑا مافیا ہے. سب سے بڑا مافیا ریل اسٹیٹ مافیا. آپ سوچ نہیں سکتے کہ ان کی اب اس وقت پاور کیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ تھوڑے دن پہلے شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے اس نے نئے آرمی چیف کی تقرری کا فیصلہ کر لیا. عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میں اس حکومت کو نیا آرمی چیف مقرر نہیں کرنے دوں گا. میں نے کہا کہ جو آرمی چیف ہے اس کو میرٹ کے اوپر سلیکشن ہونا چاہیے. ناز زرداری اور نواز شریف یہ کبھی میرٹ پہ سلیکٹ نہیں کسی کو کر سکتے. پاکستان کا آرمی چیف کیا یہ سلیکٹ کریں گے؟ ان چوروں کو کبھی سلیکٹ نہیں کرنا چاہیے پاکستان کا آرمی چیف. اور پھر عمران خان صاحب جو ہیں ان کا یہ موقف تھا کہ آرمی چیف جو ہے اس کا فیصلہ حکومت کر لے, میرا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور تحریک انصاف جو ہے اس نے نئے آرمی چیف کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جب ہو گیا تو مبارکباد بھی دے دی ان کو. اور اب آخر میں نے آپ کو یہ بھی ایک عمران خان صاحب کا کلپ سنوانا ہے. جب یہ حکومت میں تھے اور تحریک لبیک والے سڑکوں پہ آئے وہ احتجاج کر رہے تھے تو خان صاحب نے ان کو کیسے دھمکیاں دی تھی اور کیا لب و لہجہ تھا, ذرا سنیں. کون سی حکومت چل سکتی ہے جدھر کوئی آدمی کھڑا ہو کے کہے کہ ججز کو بھی قتل کر دو اور کہے آرمی چیف کے خلاف بھی بغاوت کر دو, لوگوں کو بھی سڑکوں پہ نکالے, سڑکیں بھی بند کر دے. اگر سپریم کورٹ ان کے کہنے کے مطابق, ان کی من پسندی کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ فیصلہ ہی نہیں مانتے. اس کا مطلب یہ سڑکوں پہ آ جائیں گے, ملک کو روک دیں گے. یعنی کوئی ملک چل سکتا ہے ایسے؟ اور اس کا نقصان کس کو ہے؟ ہمارے پاکستانیوں کو, عوام کو نقصان ہے, غریب لوگوں کو نقصان ہے. سڑکیں بند کر رہے ہیں, لوگوں کی روزگار جا رہا ہے. جو بیچارہ دہاڑی میں جس نے آ کے مزدوری کرنی تھی, جب ملک رک جائے گا وہ کدھر سے بچوں کا پیٹ پالے گا؟ یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں کر رہا ہے, یہ صرف اپنی ووٹ بینک بڑھا رہے ہیں. میں ان عناصر کو اپیل کرتا ہوں کہ ریاست سے نہ ٹکرانا. اگر آپ یہ کریں گے میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرے گی. لوگوں کی پراپرٹیز, لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کرے گی. ہم کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہونے دیں گے, ہم کوئی ٹریفک نہیں رکنے دیں گے. میں آپ کو اپیل کرتا ہوں کہ ریاست کو ادھر تک نہ لے کے جائیں, وہ مجبور ہو جائیں ایکشن لینے کے لیے. اور آج کل عمران خان صاحب قوم کے نوجوانوں کو کہہ رہے ہیں کہ پلیز تم نے نیوٹرل نہیں ہونا ورنہ تمہاری آئندہ نسلیں پچھتائیں گی. آپ ساری قوم کو میں کہہ رہا ہوں آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے. آپ اگر آج نیوٹرل ہو گئے آپ کے بچے پچھتائیں گے, آپ کی آنے والی نسلیں پچھتائیں گی کہ جب آپ کو امر بالمعروف پہ چلنا چاہیے تھا, جب آپ کو ناانصافی کے خلاف جہاد کرنی چاہیے تھی, اور آپ گھروں میں بیٹھ کے. انسان اور بھیڑ بکریوں میں فرق ہے. تو آج کل پاکستان کی سیاست میں یو ٹرنز بڑے ڈسکس ہو رہے ہیں. ہم نے عمران خان صاحب کے یو ٹرنز ڈسکس کیے اور کچھ دیگر جو ان کے سیاسی مخالفین ہیں ان کے بھی یو ٹرنز آپ کو دکھائے. ان کے ذرا کم تھے, عمران خان صاحب کے زیادہ تھے. اور میں نے وجہ آپ کو پہلے بتا دی تھی کہ عمران خان صاحب کے یو ٹرنز آج کل اس لیے اہم ہیں کہ وہ ریاست مدینہ کے علمبردار ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.